کوئی انسان کو جانچنے کے لیے ضرورت ہے تقوی کی. تقوی مانے نیکی، اچھے اعمال، دینداری. ایک انسان دوسرے انسان سے تبھی اونچا بن سکتا ہے جب تک وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اور قریب نہ آئے، دینداری میں اونچا نہ رہے. دینداری، اچھے اعمال اور نیکی اللہ کے نزدیک بنیاد ہے کسی انسان کو اونچا یا نیچا کہنے کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، سورہ روم میں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 22 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانی میں سے نشانی ہے یہ آسمان اور زمین اور انسانوں کے جو مختلف رنگ اور زبانیں ہیں. یہ نشانی ہے دانش مندوں کے لیے تاکہ وہ سمجھ سکے. اللہ کے نزدیک یہ جو اللہ نے مختلف زبانیں انسانوں کو دی ہے، مختلف رنگ دیے ہیں، وہ اللہ تعالی کی نشانی ہے تاکہ آپ ایک دوسروں کو پہچان سکیں، نہ کہ آپ ایک دوسروں سے نفرت کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 70 میں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری بنی آدم پہ کرم فرمایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری بنی آدم کو عزت دی، چاہے وہ عورت ہو یا آدمی ہو، چاہے کالا ہو یا گورا ہو، چاہے امیر ہو یا غریب ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے بنی آدم پر کرم فرمایا. کئی مذاہب ہے جو یہ مانتے ہیں کہ ساری انسانیت ایک مرد اور ایک عورت کے جوڑے سے پیدا ہوئی، آدم علیہ السلام اور بی بی حوا. ان مذاہب میں سے ایک مذہب مانتا ہے کہ صرف عورت یعنی کہ بی بی حوا انسانیت گنہگار میں پیدا ہونے کے لیے ذمہ دار ہے. یہ مذہب کہتا ہے کیونکہ ایک عورت نے گناہ کیا، ایک عورت کی وجہ سے ساری انسانیت گناہ میں پیدا ہوئی. اسلام اس بات کو بالکل نہیں مانتا. اسلام میں آدم علیہ السلام اور بیوی حوا دونوں کو یکساں ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے، اور کئی جگہ قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے. مثال کے طور پہ سورہ اعراف میں، سورہ نمبر 7 آیت نمبر 19 سے 27 تک تقریباً 1 درجن سے زیادہ ٹائم، 12 سے زیادہ وقت دونوں کو خطاب کیا گیا ہے، آدم علیہ السلام اور بیوی حوا. اور یہاں کہا گیا ہے کہ دونوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات نہیں مانی، دونوں نے اس کے بعد معافی مانگی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں کو معاف کیا. قرآن مجید کے مطابق دونوں کو یکساں ذمہ دار، دونوں کو یکساں قصوروار ٹھہرایا گیا ہے. قرآن مجید میں ایک بھی آیت نہیں ہے جس میں کہیں بھی صرف بیوی حوا کو قصوروار ٹھہرایا گیا ہے، لیکن قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس میں صرف آدم علیہ السلام کا ذکر ہے. وہ سورہ طہ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 121 میں جہاں کہا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا نہیں مانا. لیکن ہم قرآن مجید کی ساری آیتیں پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دونوں یکساں قصوروار ہیں. اور کچھ غیر اسلامک مذہب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے
اللہ سبحانہ و تعالی نے عورتوں پر لعنت بھیجی اور عورتیں تکلیف سے بچے جنیں گے. یہ ان کے لیے ایک سزا ہے کیونکہ عورت نے اللہ کا کہنا نہیں مانا, اسی لیے عورت کے اوپر لعنت ہے اور وہ تکلیف کے ساتھ بچوں کو جنیں گی اور اپنے شوہر کی غلام بنیں گی. اسلام اس بات کو بالکل نہیں مانتا, بلکہ قرآن مجید میں حمل کی وجہ سے عورت کے رتبے کو اٹھا دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1 میں, عزت کرو اس کوکھ کی جس نے تمہیں جنم دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 میں کہ ہم نے انسانوں سے کہا ہے کہ اپنے والدین کی عزت کرے, اپنے والدین سے اچھا برتاؤ کرے, اور تمہاری ماں نے تمہیں تکلیف کے ساتھ جنم دیا, تکلیف کے ساتھ اپنے کوکھ میں رکھا اور تکلیف کے ساتھ آپ کو جنم دیا. اللہ تعالیٰ پیغام کو دہراتے ہیں سورہ اعراف میں سورہ نمبر 46 آیت نمبر 15 میں, جس میں کہا گیا ہے کہ اے انسانوں اپنے والدین کی عزت کرو, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, اور تمہاری ماں نے تکلیف کے ساتھ تمہیں جنم دیا اور تمہارے ماں نے 2 سال تک تمہاری پرورش کی پیدا ہونے کے بعد. اس کے اندر ویننگ کا ذکر ہے, میں نے آپ کو دودھ پلائی. یہاں اللہ سبحانہ و تعالی خواتین کا رتبہ حمل کی وجہ سے اور اونچا کرتا ہے. اور اکثر آپ دیکھیں گے میڈیا میں اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں جو میڈیا پھیلا رہی ہے, اس میں ہمیشہ میڈیا یہ کہتی ہے کہ اسلام خواتین کو اپنے حقوق نہیں دیتا اور اسلام خواتین کو ذلیل کرتا ہے. یہ سمے نہیں ہے یہ الزام کو دور کرنے کا. اور اس موضوع پہ میں نے تقریر کی تھی لاسٹ کانفرنس میں انگریزی میں, وومینز رائٹس ان اسلام, اسلام میں خواتین کے حقوق. اگر وہ آپ تقریر دیکھیں گے تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کی ہے, اس میں صاف طریقے سے ظاہر کیا گیا ہے کہ الحمدللہ اسلام میں عورت اور مرد کا رتبہ یکساں ہے. اسلام میں عورت اور مرد کا درجہ ایک ہے, لیکن درجہ ایک ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ سب چیزوں میں وہ یکساں ہے. اکوالٹی ڈز ناٹ مین آئیڈینٹیکلٹی. پوری طور پہ اگر آپ جانچ پڑتال کریں گے تو پتا چلے گا کہ عورت اور مرد کا رتبہ جو ہے وہ برابر ہے. لیکن کچھ چیزوں میں ڈپینڈنگ اپون دا سائیکولوجیکل میک اپ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رتبہ دونوں کا ایک رکھا ہے, لیکن ان کی ذمہ داری علیحدہ ہے. ڈپینڈنگ اپون دا سائیکولوجیکل میک اپ, بایولوجیکل میک اپ, فزیولوجیکل میک اپ, مرد اور عورت کی ذمہ داری علیحدہ ہے. لیکن اوور آل بوتھ ایکول. میں ایک مثال آپ کو پیش کروں گا جس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا میں کیا کہنا چاہتا ہوں. مثال کے طور پہ ایک کلاس میں ایگزامینیشن ہوتا ہے اور دو طلباء کو سب سے بہترین مارکس ملتے ہیں. دونوں کو ملتا ہے 80% مارکس. جب ہم تحقیق کرتے ہیں پتا چلتا ہے کہ کوشچن پیپر میں 10 سوال تھے اور ہر سوال کا جواب دینے پہ طالب کو ملیں گے 10 مارکس میکسیمم. ہم تحقیق کرتے دو طلباء اے اور طلباء بی دونوں کو 80% ملتا ہے. ان کا جب آنسر شیٹ ہم دیکھتے تو پتا چلتا ہے کہ کوشچن نمبر 1 کے جواب میں طلباء اے کو ملتا ہے 10 میں سے 9 مارکس
طلبہ بی کو ملتا ہے 10 میں سے 7 مارکس. تو آنسر نمبر 1 میں طلبہ اے کا رتبہ بی سے زیادہ ہے. اسٹوڈنٹ اے ہیز اے ڈگری آف ایڈوانٹیج اوور بی. سوال نمبر 2 کے جواب میں اسٹوڈنٹ بی کو ملتا ہے 10 میں سے 9 مارکس اور اسٹوڈنٹ اے کو ملتا ہے 10 میں سے 7 مارکس. تو جواب نمبر 2 میں اسٹوڈنٹ بی کا رتبہ اونچا ہے. اسٹوڈنٹ بی ہیز اے ڈگری آف ایڈوانٹیج اوور اسٹوڈنٹ اے. باقی سارے 8 سوال کے جوابوں میں دونوں اسٹوڈنٹ اے اور بی کو ملتا ہے 10 میں سے 8. آپ جب حساب لگاتے ٹوٹل کرتے ہیں ہمیں پتا چلتا ہے دونوں اسٹوڈنٹ کو اے اور بی طالب اے اور بی دونوں کو ملتا ہے 100 میں سے 80 مارکس. اسی طریقے سے کچھ چیزوں میں عورتوں پہ ذمہ داری زیادہ ہے, کچھ چیزوں میں مرد پہ ذمہ داری زیادہ ہے, لیکن پوری طور پہ آدمی اور مرد اسلام میں ایک ہی درجے کے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ایک چور میرے گھر میں داخل ہوتا ہے, میں نہیں کہوں گا میں خواتین کے حقوق میں مانتا ہوں, آئی بلیو ان وومینز رائٹ. میں نہیں کہوں گا میری بہن اور میری بیوی سے کہ جا کے چور کا سامنا کرو. میں جانتا ہوں کہ آدمی عورت سے زیادہ طاقتور ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کو عورت سے زیادہ طاقت دی ہے تاکہ ان کی ذمہ داری ہے کہ عورت کو سپورٹ کرے, عورت کی حفاظت کرے. تو اس کے اندر کیونکہ مرد کو طاقت زیادہ دی ہے اسی لیے مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کو حفاظت کرے, عورت کی حفاظت کرے. میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں آئی بلیو ان وومین رائٹس, میں خواتین کے حقوق میں مانتا ہوں اس لیے میری بہن, میری اہلیہ, میرے والدہ جا کے جھگڑا کرے. دوسری مثال ہے, یہ کہا گیا ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 8 کتاب الاداب چیپٹر نمبر 2 حدیث نمبر 2 میں ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں مجھے سب سے زیادہ محبت کس سے کرنا چاہیے؟ اور اللہ کے رسول فرماتے تیری ماں سے. پھر وہ شخص کہتے اس کے بعد کون؟ اللہ کے رسول فرماتے تیری ماں. وہ شخص کہتا اس کے بعد کون؟ اللہ کے رسول فرماتے تیری ماں. چوتھی بار جب پوچھتا ہے اس کے بعد کون؟ اللہ کے رسول فرماتے تیرا باپ. اس سے ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ 75% 3/4 حصہ اپنے محبت کا ہر انسان کو دینا چاہیے اپنے والدہ سے, اپنے والدہ کو, اور 25% 1/4 حصہ دینا چاہیے اپنے والد کو. مختصر سا ہم یہ کہہ سکتے کہ والدہ کو ملتا ہے گولڈ میڈل, سونے کا تمغہ, والدہ کو ملتا ہے سلور میڈل, چاندی کا تمغہ, والدہ کو ملتا ہے برانز میڈل, تمغے کا تمغہ, اور والد کو اطمینان رکھنے کے لیے ملتا ہے صلح بخش انعام, کنسولیشن پرائز. یہ ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے, اور ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے. تو اس چیز میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ عورتوں کا درجہ, کیونکہ وہ انسان کو اپنے پیٹ میں 9 مہینے رکھتی ہے اور تکلیف کے ساتھ جنم دیتی ہے, عورتوں کا رتبہ اللہ سبحانہ و تعالی